تم پاگل ہو گئی ہو، وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، دوبارہ اگر تم نے اس طرح بات کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں مار دوں گا، یاد رکھنا۔ وہ اب میری بیوی ہے، میری محبت، میرا عشق ہے، سمجھی؟ اور کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ بولو۔ چپ کیوں ہو گئی؟ بیراج غصے میں دہاڑا۔ تم بھول گئے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس نے تمہارے دشمن کے ساتھ مل کر ہماری ڈیزائن۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ یور ماؤتھ۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس نے یہ سب کیا ہے؟ بولو، ہے کوئی ثبوت تو لاؤ میرے پاس۔ دوبارہ اگر میری بیوی پر کوئی بھی جھوٹا الزام لگایا تو بہت برا ہوگا۔ بیراج نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تھی۔ بیراج، تم اس کے لیے مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو اور تم نے کیسے یقین کیا اس پر؟ بولو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یا پھر اس نے تمہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا اس لیے تمہیں کچھ نہیں دکھ رہا ہے؟ نہ بولو اس چٹاخ۔ بیراج کا ہاتھ اٹھا تھا اس پر، اس کے منہ سے رافعہ کے لیے گالی سنتے اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ بس بہت ہوا تمہارا تماشا، یہ لو دیکھ لو کس نے کس کو دھوکہ دیا ہے۔ خود ہی دیکھو، میرے پیٹھ پیچھے مجھ پر ہی وار کرتی جا رہی تھی۔ تم نے ہمارے بیچ اس دوستی کے خوبصورت رشتے کو ہی بیچ دیا۔ رمشا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ چلو رافعہ۔ بیراج اسے وہ ثبوت جو رافعہ نے اسے دیا تھا دکھاتا ہوا غصے میں بولا تھا اور رافعہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ رمشا اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے شرمندگی سے رو پڑی تھی۔ شان ایک افسوس بھری نظر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ بیراج، آپ ٹھیک ہیں؟ رافعہ نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا رمشا نے مجھے دھوکہ دیا، اور آج جس طرح اس نے تم سے بات کی مجھے بہت برا لگا۔ سوری۔ بیراج آج بہت ہرٹ ہوا تھا رمشا کی باتوں سے۔ پلیز بیراج، آپ سوری مت کریں، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ سب ہونا تھا، اب بھول جائیں۔ رافعہ نے ہلکی مسکراہٹ سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ میرے ساتھ چلو گی کہیں دور جہاں بہت سکون ہو، خاموشی ہو؟ بیراج اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا سرگوشی میں بولا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں پر بھی چلوں گی، بس آپ کا ساتھ میرے پاس ہونا چاہیے۔ ایک جگہ بتاؤں جہاں بہت سکون ہو؟ رافعہ نے دل سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بتاؤ کہاں چلنا چاہیے ہمیں؟ مجھے لگتا ہے ہمیں عمرے پر جانا چاہیے، ہمیں اس پاک ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمارا اتنا خوبصورت نصیب لکھا۔ ہمیں وہاں سکون مل سکتا ہے، بہت زیادہ۔ میری خواہش ہے میں اپنے ہم سفر کے ساتھ اس خوبصورت سفر پر جاؤں۔ رافعہ جھکی پلکوں سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بیراج اس کی بات سے دل کھول کر مسکرایا تھا۔ جھک کر اس کا ماتھا چومتا ہوا ہاں میں سر ہلایا۔ حنان، کیا میں موٹی ہو گئی ہوں؟ زافا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے حنان سے پوچھا تھا۔ موٹی؟ ارے نہیں میری جان، تم تو بہت کمزور ہو گئی ہو، دیکھو۔ حنان مسکراہٹ دباتا ہوا اس کے بڑھے ہوئے جسم کو دیکھتا بولا تھا۔ حنان، پاگل ہو، کتنی بار منع کیا ہے، چلایا مت کرو۔ ہوا نا درد؟ حنان پریشانی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مجھے ڈانٹو مت، اور مجھے اس نے مارا۔ زافا کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ وہ معصومیت سے کہتی اپنے پیٹ پر حنان کا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ سچ اپنے معصوم باپ کا بدلہ لے رہا ہے۔ دیکھا، میری تو آج تک ہمت بھی نہیں ہوئی تمہیں آنکھیں دکھانے کی، اور یہ دیکھو کیسے میری معصوم بیوی کو مار رہا ہے۔ آنے دو باہر، پھر دیکھتا ہوں اسے میں۔ حنان شرارت سے بولتا اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اچھا سنو، ہمیں اب ڈی اے کے ساتھ رہنا ہوگا، میرا کچھ کام ہے اس لیے ہم وہاں رہیں گے کچھ دن اس کے گھر، پھر ہم واپس آ جائیں گے، اوکے؟ حنان کو ڈی اے کے پاس جانا تھا اس لیے وہ زافا کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، اسے اکیلا تو چھوڑ نہیں سکتا تھا اس حالت میں۔ اس کھڑوس کے ساتھ مجھے نہیں رہنا، وہاں وہ معصوم پیاری لڑکی بھی ہے، تمہیں تو وہ بہت پسند ہے نا؟ کیا سچ میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ پھر ٹھیک ہے، زافا نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ لوگ مجھے لازمی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔